نکتہ کے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ برصغیر ایشیا کا وہ حصہ تھا جسے دنیا سونے کی چڑیا کہتی تھی۔ ہندوستان پر بہت سی ریاستوں نے حکومت کرنے کا خواب دیکھا، لیکن وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ دنیا میں ایسی سلطنتیں بھی گزری ہیں جن کا دنیا بھر میں ڈنکا بجتا تھا، چاروں طرف ان کی دہشت پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی ہندوستان پر حکومت کرنے میں ناکام رہیں۔ اپنے وقت کی طاقتور ترین سلطنت منگول سلطنت بھی ہندوستان پر قبضہ نہ کر سکی، کیونکہ اس وقت ہندوستان پر مرد مجاہدوں کی حکومت تھی، جنہوں نے اپنی طاقت، بہادری اور دانش مندی سے نہ صرف دشمنوں کو ناکو چنے چبوائے بلکہ ہر طرف دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ یہ وہی بہادر اور غیور مسلمان تھے جن کے ہوتے ہوئے انگریز بھی ہندوستان پر حکومت کرنے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ ان مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان نے بہت ترقی کی۔ ایسی عظیم تعمیرات ہوئیں جو آج بھی تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔ تعلیم پر بہت توجہ دی گئی، سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز قائم کی گئیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہندوستان پر حکومت کرنے والے ان 5 عظیم ترین مسلمان حکمرانوں کی، جو اپنی بے مثال اور لازوال کارناموں کی بنیاد پر تاریخ کی کتابوں میں امر ہو گئے۔ یہ 5 حکمران کون تھے جن کو اس دور کی مشہور طاقتیں بھی شکست نہ دے سکیں؟ مزید ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ان حکمرانوں نے ہندوستان کی سرحدوں کو دشمن سے محفوظ رکھا اور ان میں اضافہ کیا۔ ان حکمرانوں میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے ظہیر الدین بابر کا۔ 24 فروری 1483 کو فرغانہ وسط ایشیا کی ایک عظیم الشان وادی کے حاکم مرزا عمر شیخ کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام ظہیر الدین رکھا گیا۔ اس بچے کی ماں اسے بابر یعنی شیر کہہ کر بلاتی تھی۔ اس وقت شاید یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی کہ یہی بچہ آگے چل کر ہندوستان میں عظیم مغلیہ سلطنت کا بانی بنے گا، اور تاریخ اسے شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بابر ابھی 11 سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ ان کے والد عمر شیخ انتقال کر گئے، اور جیسا کہ بادشاہی طرز حکومت کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹا تخت نشین ہوتا ہے، ایسے ہی بابر بھی اپنے والد کی جگہ تخت نشین ہوئے۔ بے شک بادشاہی اور حکمرانی بابر کو وراثت میں ملے تھے، مگر ابھی بھی ان کو بہت کچھ سیکھنا باقی تھا۔ پہلے ان کے چچا احمد مرزا نے بابر پر حملہ کیا اور بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ بابر کی پہلی شکست تھی۔ بابر نے اس کے بعد وہ تمام حکمت عملی اختیار کی جن سے وہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اپنے چچا کی دی ہوئی شکست بابر کو بار بار اپنے علاقے واپس لینے کی یاد کرواتی تھی۔ احمد مرزا کی وفات کے بعد بابر نے سمرقند پر حملہ کیا اور فتح یاب ہوا، اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ اسی دوران شیبانی خان ازبک نے سمرقند پر حملہ کیا اور بابر کو جلا وطن کر دیا۔ شیبانی خان ترکستان کا حکمران تھا جس کا واحد مقصد اپنی سلطنت کو پھیلانا تھا۔ اس نے آخرکار بابر کو شکست دے کر سمرقند اور فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اپنے علاقے کھونے کے بعد بابر نے کابل کا رخ کیا، جہاں اس کے چچا الغ بیگ مرزا 1501 میں وفات پا گئے تھے، اور ان کا چھوٹا بیٹا عبدالرزاق تخت نشین ہوا، جس کو اس کے وزیر مقیم بیگ نے معزول کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ بابر 1504 میں کابل کی طرف بڑھا تو قسمت اس پر مہرباں تھی۔ مقیم بیگ کے بھائی باقی بیگ اور ولائی حصار خسرو شاہ نے بابر کی اطاعت قبول کر لی، اور بابر نے کابل فتح کر لیا۔ کابل فتح کرنے کے بعد بابر آندھی اور طوفان کی طرح ہندوستان کی طرف بڑھتا گیا، اور اس کے راستے میں جو علاقے آئے ان کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ 1519 میں اس نے باجوڑ کو فتح کیا، پھر دریائے جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے اور سیالکوٹ پر بھی قبضہ جما لیا۔ بابر جب آندھی طوفان کی طرح ہندوستان کی جانب بڑھ رہا تھا تو اس وقت دلی پر سلطان سکندر لودھی کی حکومت تھی، جو لودھی خاندان کا آخری حکمران ثابت ہوا۔ بابر کی یلغار کا سامنا کرنے کے لیے سکندر لودھی کا بڑا بیٹا ابراہیم لودھی پانی پت کے مقام پر میدان میں اترا۔ 21 اپریل 1526 کو ہندوستان کے تاریخی شہر پانی پت میں 2 فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ ایک طرف فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی اور دوسری طرف محض 12,000۔ دونوں فوجوں کے سپہ سالار اپنی اپنی حکومتوں کے بادشاہ تھے اور فتح کا خواب سجائے میدان میں اترے تھے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو 12,000 کا 1 لاکھ سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا، مگر مختصر سی فوج کا سپہ سالار بے حد پر اعتماد دکھائی دیتا ہے
اور اس اعتماد کی وجہ اس کا وہ خفیہ ہتھیار ہے جس کے بارے میں مخالف فوج اور اس کے سپہ سالار نے آج تک سنا بھی نہ ہوگا۔ بابر جانتا تھا کہ وہ لودھی کی 8 گنا بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ابراہیم لودھی کی فوج میں 1000 جنگی ہاتھی بھی شامل تھے جن کی دہشت ہی دشمن پر لرزہ طاری کر دیتی تھی۔ اس خوفناک صورتحال میں بابر نے سلطنت عثمانیہ کے جدید ترین ہتھیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے توپوں کے ساتھ ساتھ ترک توپچیاں بھی استعمال کیں۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی اور اس جنگ کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا تھا۔ مورخین کے مطابق بابر نے توپوں کو چمڑے کی رسوں سے 700 بیل گاڑیوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا جن کے پیچھے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ بھاری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئیں نے لودھی کی فوج کو حواس باختہ کر دیا اور اس اچانک افتاد سے خوف کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ توپوں کی گھن گرج نہ سپاہیوں نے سنی تھی اور نہ ہی ہاتھیوں نے، لہٰذا وہ الٹے قدموں اپنی ہی فوج کو کچل کر بھاگنے لگے۔ اس طرح بابر کو پانی پت کی جنگ میں فتح حاصل ہوئی اور یوں بابر فتح حاصل کرنے کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ بابر فاتحانہ انداز میں دہلی داخل ہوا۔ یہاں پر ان کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں بوا بیگم نے کیا۔ بابر نے نہایت ادب و احترام سے ان کو ماں کا درجہ دیا۔ دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے بابر نے اندرونی بغاوت کو ختم کیا، پھر گوالیار، حصار، ریاست میوات، بنگال اور بہار کو فتح کیا۔ اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ اس کے بیٹے ہمایوں نے دلی اور آگرہ کو فتح کر لیا تو بابر نے آگرہ کو ہندوستان کا دارالحکومت قرار دے کر عظیم مغلیہ سلطنت کا آغاز کر دیا۔ ابھی سلطنت کو قائم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ بابر کی صحت خراب ہوتی چلی گئی۔ بالآخر 26 دسمبر 1530 کو شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، شہنشاہ بابر ہی پہلی دفعہ توپوں اور گولہ بارود والی ٹیکنیک کو ہندوستان میں لائے تھے۔ برصغیر کے عظیم مسلمان حکمرانوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر 3 نومبر 1618 کو دہاد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے جن میں اورنگزیب تیسرے نمبر پر تھے۔ بچپن میں اسلامی علوم کے علاوہ اورنگزیب نے ترکی ادب کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ نے خطاطی میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ 31 جولائی 1658 کو اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کیں، فحاشی کا خاتمہ کر دیا، خوبصورت مقبروں کی تزئین و آرائش ممنوع قرار دے دی، قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے، شراب، افیون اور بھنگ بھی بند کر دی گئی، درشن جھروکا جیسی رسم ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا، سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا، سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم کر دیا، کھانے کی چیزوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ اس نے خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے 1 پائی بھی نہ لی، قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا رہا۔ اس کے خطوط رقعت عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔ اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلام میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ ناظرین، بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اورنگزیب نے 1665 میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگونگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارت گری ختم کی۔ مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے اور یوں مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ مغل بادشاہوں میں صرف ایک شخص انڈیا کی اکثریتی برادری میں مقبولیت حاصل کرنے میں ناکام رہا اور اس شخص کا نام عالمگیر اورنگزیب تھا۔ انڈین افراد کے درمیان اورنگزیب کی تصویر ایک سخت گیر مذہبی ذہنیت والے بادشاہ کی ہے جو ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا اور جس نے اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو بھی اپنے سیاسی مفاد کے لیے نہ بخشا۔
ناظرین، بعض قصوں میں کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے ہندوؤں کے لیے جزیہ کا قانون لازم قرار دیا، یعنی وہ ٹیکس جو کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد غیر مسلم آبادی سے وصول کیا جاتا ہے۔ اب اسلامی قوانین کی روح سے دیکھا جائے تو جزیہ مقرر کرنا جائز ہے، اور صرف یہی نہیں، اورنگزیب نے ہندوؤں سے جزیے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے بھی زکوٰۃ کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا تھا۔ اورنگزیب نے 49 سال تک 15 کروڑ افراد پر حکومت کی۔ ان 49 سالوں میں اس نے 16 سال دکن میں گزارے۔ ان کے لاؤ لشکر میں 5 لاکھ فوجی، 50,000 اونٹ جبکہ 30,000 ہاتھی شامل ہوتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے آنے والے دور میں مسلمانوں کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے متعدد توپ خانے بھی قائم کروائے۔ اس کے دور میں مغل سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے تقریباً پورے برصغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ اورنگزیب عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوئے اور 3 مارچ 1707 کو 90 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وصیت کے مطابق ان کو خلدآباد میں دفن کیا گیا۔ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو دیوان حالی میں پیدا ہوئے۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ سلطان حیدر علی کے بیٹے تھے۔ سلطان حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں ان کو نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ ٹیپو سلطان ایک سچے مسلمان تھے، غیر مسلم کے ساتھ کسی قسم کا فرق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی فوج میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خداداد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن پاک آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی اور انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ آپ سائنسی علوم میں بھی خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برصغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کیے۔ ٹیپو سلطان جدید دور کی سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ آپ نے اپنی فوج میں جدید فوجی اصلاحات نافذ کیں اور انتظامیہ کو اثر نو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ برصغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کیں مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو سلطان نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ شیر میسور کہلانے والے ٹیپو سلطان نے شجاعت کی داستانیں رقم کرتے ہوئے کئی انگریزوں کو جہنم واصل کیا۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث ٹیپو سلطان کی مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان نے موت کو بھاگ جانے پر ترجیح دی اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان آخرکار 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عظیم مسلمان حکمرانوں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں علاء الدین خلجی۔ علاء الدین خلجی 1266 کو پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام علی گرشاف خلجی تھا۔ وہ شہاب الدین مسعود کے سب سے بڑے بیٹے تھے جو خلجی خاندان کے بانی سلطان جلال الدین کے بڑے بھائی تھے۔ علاء الدین کی پرورش شہاب الدین کی موت کے بعد جلال الدین نے کی۔ علاء الدین اور اس کے چھوٹے بیٹے الماس بیگ دونوں نے جلال الدین کی بیٹیوں سے شادی کی۔ جلال الدین خلجی جب دہلی کے سلطان بنے تو علاء الدین کو امیر تزوک مقرر کیا گیا۔ علاء الدین جنہوں نے جولائی 1296 میں کارا میں ایک عارضی حکومت قائم کی، انہوں نے موجودہ امیروں کو ملک کے اعلیٰ عہدوں پر ترقی دے دی اور اپنے قریبی دوستوں کو نیا امیر مقرر کیا۔ اس وقت شدید بارشیں ہوئیں اور دریائے گنگا اور جمنا میں طغیانی آ گئی۔
لیکن علاؤالدین نے دہلی کی طرف مارچ کی تیاری کی اور اپنے افسروں کو زیادہ سے زیادہ فوجیوں کو بھرتی کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مقصد عام سیاسی رائے میں تبدیلی لانا تھا، خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرنا جس میں عوامی حمایت حاصل ہو۔ جیسے ہی علاؤالدین نے دہلی کی طرف کوچ کیا، قصبوں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ وہ سونا تقسیم کرتے ہوئے سپاہیوں کو بھرتی کر رہے ہیں۔ فوجی اور غیر فوجی پس منظر سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ جب وہ بداون پہنچے تو ان کے پاس 56,000 گھڑ سوار اور 60,000 مضبوط پیادہ فوجی تھے۔ باران میں علاؤالدین کے ساتھ جلال الدین کے 7 طاقتور امراء شامل ہوئے جنہوں نے پہلے اس کی مخالفت کی تھی۔ علاؤالدین نے ان میں سے ہر ایک کو 30 سے 50 من سونا اور ان کے ہر سپاہی کو 300 چاندی کے ہتھوڑے والے سکے دیے۔ علاؤالدین نے اکتوبر 1296 کے دوسرے ہفتے میں دہلی کی طرف اپنا مارچ دوبارہ شروع کیا۔ رکن الدین نے اس کے خلاف فوج کی قیادت کی، تاہم رکن الدین کی فوج کا ایک حصہ آدھی رات کو علاؤالدین کے پاس چلا گیا۔ مایوس رکن الدین پھر پیچھے ہٹ گیا اور اپنی والدہ اور وفادار رئیسوں کے ساتھ ملتان فرار ہو گیا۔ علاؤالدین اس کے بعد شہر میں داخل ہوا جہاں بہت سے امراء اور حکام نے اس کا اختیار قبول کر لیا۔ 21 اکتوبر 1296 کو دہلی میں علاؤالدین کے باضابطہ طور پر سلطان بننے کا اعلان کر دیا گیا۔ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں منگولوں کے حملے کا شدید خطرہ تھا، اس وجہ سے علاؤالدین خلجی کو ایک بڑی فوج کی اشد ضرورت تھی۔ فوجی اخراجات کو قابو میں رکھنے کے لیے اس نے بازار میں ہر چیز کی قیمت مقرر کر دی اور اس پر سختی سے عمل کروایا۔ ناظرین، علاؤالدین نے منگولوں کے حملے کا بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کو ہندوستان پر قبضہ کرنے سے روکے رکھا۔ آپ نے منگولوں کو ایسی شکست دی کہ دوبارہ انہوں نے ہندوستان کی طرف منہ نہ کیا۔ علاؤالدین خلجی کے زمانے کا روپیہ کو تنکا کہا جاتا تھا۔ وزن کے اعتبار سے ایک تنکا 1 روپے کے بالکل برابر ہوتا تھا، یعنی 96 رتی کا ہوتا تھا۔ ایک تنکا تانبے کے بنے 50 جتال کے برابر ہوتا تھا۔ روزمرہ استعمال کی چیزیں سستی ہونے سے لوگ خوشحال ہو گئے اور علاؤالدین خلجی کے مرنے کے بعد بھی لمبے عرصے تک اس کے عہد کو یاد کیا جاتا رہا۔ علاؤالدین خلجی نے دلال یعنی کہ مڈل مین کا کردار بالکل ختم کر دیا اور ذخیرہ اندوزی کی سخت ترین سزا مقرر کی۔ اس نے تمام لوگوں کو برابر کے حقوق دیے۔ انہوں نے جاسوسی کا ایک ایسا نظام مرتب کیا تھا کہ بادشاہ کو منڈی کی خبریں براہ راست پہنچائی جاتی تھیں۔ اس فہرست میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ آپ 1486 میں پیدا ہوئے جو پشتون کی مشہور شاخ اسحاق زئی سے تعلق رکھتے تھے۔ شیر شاہ سوری نے سام جوم پور میں تعلیم حاصل کی۔ 21 سال انہوں نے اپنے والد کی جاگیر کے انتظامات چلائے۔ اس کے بعد وہ جنوبی بہار کے گورنر بنے۔ انہوں نے کچھ عرصہ شہنشاہ بابر کی ملازمت بھی کی۔ جب شہنشاہ بابر کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے ہمایوں نے ان کا تخت سنبھالا تو شیر شاہ سوری نے بنگال، بہار اور کنوج پر قبضہ کیا اور مغل شہنشاہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ وہ ہندوستان میں سوری سلطنت کے بانی تھے جس کا دارالحکومت آج کے بہار میں ساسارم تھا۔ شیر شاہ سوری نے اپنی سلطنت میں بہت سی اصلاحات نافذ کیں۔ اپنے تعمیری کاموں کی وجہ سے ہندوستان کے نیپولین بھی کہلائے۔ ناظرین، ریاضی میں مثلث کا نظام جو مغل سکولوں کی خصوصیت کے لیے آیا تھا اس کو شیر شاہ سوری نے متعارف کروایا۔ شیر شاہ سوری کے دور سے پہلے روپیہ کسی بھی عام چاندی کے سکے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، مگر اس کے دور میں روپیے کی اصطلاح 178 دانوں کے معیاری وزن والے چاندی کے سکے کے نام کے طور پر استعمال ہونے لگی جو کہ جدید روپیے کی طرح کا تھا۔ ناظرین، جو روپیہ شیر شاہ سوری نے متعارف کروایا وہ آج کل ہندوستان، انڈونیشیا، مالدیپ، نیپال، پاکستان، سری لنکا اور دیگر ممالک کی قومی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سونے کے سکے جسے موہور کہا جاتا ہے جس کا وزن 169 دانے کے برابر ہوتا تھا۔ پیسہ نامی تانبے کے سکے بھی ان کی حکومت میں ہی بنائے گئے۔ سنار گاؤں سے دریائے سندھ تک 1500 کوس لمبی جرنیلی سڑک تعمیر کروائی جو آج تک جی ٹی روڈ کے نام سے موجود ہے۔ یہ سڑک جدید دور کے بنگلہ دیش سے لے کر افغانستان تک جاتی ہے۔ ان کے دور میں مساجد تعمیر کی گئیں اور مسافروں کو سایہ فراہم کرنے کے لیے سڑک کے دونوں طرف پورے حصے میں درخت لگائے گئے۔ خاص طور پر مغربی حصے کے ساتھ کنویں بھی کھدوائے گئے۔ انہوں نے ڈاک کا ایک مؤثر نظام بھی قائم کیا جس میں ڈاک گھڑ سواروں کے ریلے کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی۔ شیر شاہ نے کئی یادگاری تعمیرات بھی کروائیں جن میں قلعہ روہتاس جو اب پاکستان میں یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہار کے قلعہ روہتاس گڑھ میں بہت سے ڈھانچے
पटना में शेरशाह सूरी मस्जिद, दिल्ली के पुराने किले में अहाते के अंदर वाक़ किला कोहना मस्जिद और शेर मंडल शामिल हैं। शेरशाह को आमतौर पर हिंदुओं का खैर खा समझा जाता था। अपने तामीरी कामों की वजह से हिंदुस्तान के नेपोलियन कहलाए। शेरशाह सूरी ऐसे फरमा रवा थे जिनकी सिताइश नामवर मौरखीन और आलमी मुबस्सरीन करते रहे हैं। वो हिंदुस्तान के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने अवाम की फलाह की जानिब अपनी भरपूर तवज्जो दी और ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जो तारीख़ की कुतब में सुनहरे हरूफ में लिखे गए हैं। नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा।